کہ جو اس یاد میں مر جائے کہ مجھے حضرت کا دیدار کرنا تھا اور وہ دنیا سے چلا جائے، دیدار کیے بغیر چلا جائے، تو وہ محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس نے ہمارے مہدی کو دیکھا ہے۔ الاعمال بالنیات، تو آپ نے حدیث سنی ہے، نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر میں نے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ مجھے حضرت کی زیارت ہو جائے، اور نیت، بڑے معاملات میرے خراب ہیں، میں اپنے پر رکھ کے بات کر رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو 50 نیتوں کے ساتھ، جی حج کرنے جا رہے ہیں تو 50 نیتوں کے ساتھ، لیکن امام کے دیدار کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، یہ نیت بڑی سچی نیت ہے۔ 70 سالہ ایک خاتون، جو روایت سنانے جا رہا ہوں وہ شیخ صدوق نے اکمال النعمہ و اتمام الحکمہ، اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء میں شیخ صدوق انتہائی سخت اور مشکل مزاج عالم دین تھے، حدیث کو ایسے وہ لیتے ہی نہیں تھے، وہ حدیث ہی وہ لیتے تھے کہ جس کے اندر تمام تر تقاضے اس کی سند کے پورے ہوں، اور بہت سخت مزاج ہے ہمارے عالم، یعنی آج کے حساب سے سخت مزاج کہا جائے گا، اس زمانے میں شاید ایسا نہ سوچا گیا۔ انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، ایک 70 سالہ خاتون، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی کہ میں علی کا دیدار کروں، کہ اچانک جب میں کوچے سے گزرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور وہ بہت تیز قدم، معمول سے ہٹ کر قدم اٹھا رہے ہیں اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی ایسے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بازار میں مچھلی فروشوں میں مچھلی بیچنے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سمندری کیڑے مکوڑے، سمندری سانپ، سمندری مخلوقات کو مچھلی کے ساتھ بیچنا شروع کر دیا ہے، جن کا کھانا حرام ہے، اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ہوتے ہوئے حرام ہو نہیں سکتا۔ تو علی انہیں تنبیہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں بھی کچھ فاصلے سے اس مجمع کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور میں نے دیکھا کہ علی مچھلی بیچنے والوں کے، اور انہیں جب پتا چلا کہ علی آ رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے بھاگے اور مولا کے عذاب سے بچے۔ وہ کہتی ہے پھر علی وہاں سے لوٹے اور اپنی مسجد میں جا کر ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں بیٹھنا خود علامت تھی کہ علی اب سوال کے جواب دیں گے۔ مولا کی علامتیں تھیں کہ اگر یہاں بیٹھیں گے تو علی مخصوص لوگوں سے جو وفد آئے ہوئے ہیں ان سے ملیں گے، یہاں بیٹھیں گے تو ایک جگہ تھی جہاں سوالات کے جوابات مولا دیتے تھے، خاص جگہ پر بیٹھتے تھے، تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں علی بیٹھیں گے تو گویا علی آج سوال کے جواب دیں گے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب علی وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں بیٹھنے کی وہ جگہ تھی جہاں علی کو سوالات کے جوابات دینے تھے، تو مجھے تسلی ہوئی کہ میں تو کچھ ویسے ہی پوچھنے آئی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے آواز دے کر کہا یا امیر المومنین، امام کی علامت بتائیں، امام کو کیسے پہچانوں کہ امام ہے، کیا نشانی ہے امام کی کہ یہ امام ہے؟ کہتی ہے کہ میرا سوال ابھی مکمل ہوا تھا کہ علی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک پتھر کی طرف، اور اشارہ کر کے کہا وہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ میں گئی اور جا کر وہ پتھر اٹھا کے لائی۔ اس خاتون کا نام لکھا ہے حبابہ والبیہ، یہ بچے جا کے سرچ کر لیں، آج بہت آسان ہے، آپ آج ہم سے عربی عبارت، نام، یہ چیز پوچھ لیا کریں، سرچنگ تو آپ کے موبائلوں میں ہے، جو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ حبابہ والبیہ کہتی ہے کہ میں گئی اور میں وہ پتھر اٹھا کے لائی، نسبتاً ایک بڑا پتھر تھا، میں پتھر اٹھا کے لائی۔ جیسے میں نے علی کے قریب لے جا کر اسے رکھنا چاہا تو علی نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پہ جو لگائی تو اس پہ نشان چھپ گیا۔ فرمان لگے جو بھی پتھر پہ نشان لگا دے وہ تمہارا امام ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ کہتی ہے وہ پتھر میں نے اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گئی، کچھ مدت کے بعد اسی جگہ میں نے حسن مجتبیٰ کو بیٹھے دیکھا، میرے سامان میں، میری ٹوکری میں وہ پتھر موجود تھا، وہ پتھر لے کر میں قریب جانا چاہتی تھی، ابھی میں حسن مجتبیٰ کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے دور سے مجھے دیکھ کر کہا وہ پتھر لاؤ، ہم بھی نشان لگائیں گے، اور حسن مجتبیٰ نے بھی اس پتھر پہ نشان لگایا۔ کہتی ہے کہ میں نے کچھ مدت کے بعد اسی جگہ حسین مولا کو بیٹھے دیکھا، اور میں مجمع میں تھی کہ ایک مرتبہ خواتین کا بیٹھنے کی جگہ تھی، میں اس خواتین کے مجمع میں تھی کہ ایک مرتبہ حسین شہید کربلا حسین مولا نے آواز دے کر کہا اس مجمع میں عورتوں میں کوئی ہے جو پتھر پہ نشان لگوائے؟ میں کھڑی ہوئی اور میں نے جا کے وہ پتھر حضرت کے سامنے رکھا۔
حضرت نے بھی اپنے بابا اور اپنے بھائی کی طرح اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پتھر پہ نشان لگا دیا. کہتی ہے میں زین العابدین کی خدمت میں پہنچی جب میری عمر 113 سال تھی اور ہانپتی کانپتی اور ہاتھوں میں راشا تھا اور بڑھاپا طاری تھا، اور میں اس کیفیت میں جب پہنچی زین العابدین کی خدمت میں تو میں نے جب حضرت سے کہنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر ہمیں بھی دو، میں اپنی آنکھوں سے اپنے جد کے مہور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور زین العابدین نے بھی اس پہ نشان لگا دیا. تو میں نے کہا مولا میں نے چار اماموں کی امامت دیکھ لی اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ شاید کسی دن دنیا سے چلی جاؤں. ابھی میں نے اتنا کہا تھا کہ ایک مرتبہ زین العابدین نے میرے سر کی طرف ایسے اشارہ کر کے پیر تک اپنی انگلی سے نشان کھینچا. میں 18 سال صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کہ میں ایک جوان عورت، ایک 18 سالہ جوان عورت کی طرح میرا بدن ہو گیا، میں پلٹ آئی میری جوانی. میرے بچوں جوانوں توجہ ہے، میرے ساتھ ہو. حضرت یوسف نے زلیخا کی جوانی پلٹائی تھی. ہم 12 یوسفوں کو مانتے ہیں. جو چاہتا ہے اپنی جوانی پلٹائے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اشارہ کیا، اس کی جوانی پلٹائی. وہ کہتی ہے میں محمد باقر کی خدمت میں پہنچی، میں جعفر صادق کی خدمت پہنچی، میں نے موسیٰ کاظم سے مہر لگوائی، میں علی رضا کی خدمت میں پہنچی. مولا علی سے امام رضا تک 250 سال تک یہ خاتون مہر لگواتی رہی اور ہر امام کے پاس جاتی تھی اور امام مہر لگا کے کہتے تھے کہ یہ نشانی ہے جو ہمارے جد نے بتائی، جو پتھر پہ نشان لگا دے. یہ قدم گاہ والوں کو تو پریشانی کی بات نہیں ہے نا. میری بات بلندر صلوات. بھائی حیدرآباد والوں کو تو میری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ اکثر جا کر مولا کے قدموں کو دیکھ کر آتے ہیں. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں اور آپ سن رہے ہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیں کہ نبی کیسے تھے. بھائی سننے دیجئے لوگوں سے. بہت سے لوگ بتاتے ہیں نبی کیسے تھے، جی بہت سے لوگ بتاتے ہیں جی مگر ہم تو علی مولا سے سننا چاہتے ہیں. جی نبی کیسے تھے یہ کون بتائے گا. میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے. فرض کیجئے ہمارے ایک بڑے شہر کے بڑے شاہراہ پر، بڑے چوک پر 2 بڑی گاڑیوں میں تصادم ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اللہ سب کو محفوظ رکھے، ایک مثال ہے. اور اس ٹکراؤ سے جو آواز ایجاد ہو تو لوگ حادثے کی جگہ کو دیکھنے کے لیے نکلیں، گھروں سے نکلیں، اپنی دکانوں سے نکلیں. اب جو موقع پر موجود تھا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، جو 2 گھنٹے بعد آیا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، جو 6 گھنٹے بعد آیا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، اور جو گاڑیوں کے ہٹ جانے کے بعد آئے گا اس کا بیان کچھ اور ہوگا، اور جو زخمیوں اور مرنے والوں کو لے جانے کے بعد آئے گا اس کا بیان کچھ اور ہوگا. حادثہ ایک ہی ہوگا، بیان مختلف ہوگا. اب عزیزان گرامی، کوئی نبی کے 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 10 سال کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے پوچھ رہے ہیں جو نبی کی گود میں آیا ہو، اور وہ بتائے گا کہ نبی کیسے تھے جو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک اس کو کفن نہ دے دیا. وہ علی بتائیں گے نا کہ نبی کیسے تھے. تو مولا علی سے پوچھا گیا، میں اپنے مضمون میں ہی ہوں، میرے وہ روایت مکمل نہیں ہوئی ہے. مولا علی سے پوچھا گیا صف لنا نبینا یا امیر المومنین، یا علی ہمیں نبی بتائیں کہ کیسے تھے. کاننا نراہ، اور ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی پوچھنے والا نبی کے فضائل بھی سننا چاہتا ہے اور گویا علی مولا سے خطابت بھی چاہتا ہے. یعنی بیان علی کا ایسا ہو کہ جب علی بولے تو ایسا لگے جیسے نبی کی خدمت میں. تو مولا علی نے کوئی 3 صفوں کی روایت ہے جو بحر الانوار میں روایت جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. مولا علی نے نبی کے شمائل کو بیان کیا جی، اور فرمایا لکل عضو معجزۃ، میرے نبی کو اللہ نے ہر عضو ان کا معجزے کے ساتھ رکھا. ان کے منہ مبارک کا معجزہ، ان کی پلکوں اور بھووں کا معجزہ، ان کی آنکھوں کا معجزہ جی، لبوں کا معجزہ، دندان مبارک کا معجزہ جی. ایک معجزے کو مولا علی بیان فرما رہے ہیں. اور پھر بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں
اب آپ کی سماعتیں اور آپ کا شوق اور آپ کی شرکت مجھے ویسے ہی میں پڑھنے میں بخیل نہیں ہوں، کبھی کبھی 2 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، تو میں تو آپ کے شوق کو دیکھ کر وہ جو مولا نبی کی فضائل مولا علی نے بیان فرمائی نا، اس میں ایک جملہ میں ان بچوں جوانوں کو اور خاص طور پر اپنی قوم کے افراد کو اس جملے سے استفادہ چاہوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہ، نبی کبھی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ اچھا ایک مرتبہ تو ہے کہ نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی، جی نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی۔ میں آغا خان میں ڈاکٹر اطہر انعام برین اس کے نیورو فزیشین سرجن ان کے پاس ایک مریض کی وجہ سے تھا، تو مریض شکایت کر رہا تھا کہ مجھے خوشبو بدبو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا جب آپریشن ہوا تو وہ جو تمہارا برین ٹیومر کا آپریشن کیا تو وہاں سے وہ رگیں گزرتی ہیں جو خوشبو بدبو کی ہیں، وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں رگیں، یعنی اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے کہ ہمیں خوشبو بدبو بھی آتی ہے نا، اس کا سسٹم خراب ہوتا ہے اسے خوشبو بدبو بھی نہیں آتی، اتنا کا آپریشن ہوا تھا تو وہ آپ کی وہ ڈیمیج ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کو خوشبو بدبو نہیں آتی۔ تو ایک مرتبہ تو خوشبو بدبو نہیں آتی، یہ شاید بیماری ہو، ایک مرتبہ خوشبو بدبو نہیں آتی، نہیں نبی لم یشم رائحۃ الکریہ، نبی بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے۔ میں ایک عارف اللہ کے عارف کی خدمت میں تھا، ایک درویش کی خدمت میں تھا، ایک یہ ہے جو اللہ کے ولی اللہ کے صاحب کرامت لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت میں تھا، میں نے کہا کچھ چیزیں آپ سے سمجھنے کی ہیں، یہ کیا علی نے فرمایا ہے تھی نبی بدبوتے نہیں تھے، میرے خوشبو نہ سونگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، کہیں سے پھول کہیں سے خوشبو آئے گی تو آئے گی، ہم نہیں روک سکتے خوشبو کو، ہم ایسے بدبو کو بھی نہیں روک سکتے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ نبی بدبو نہیں سونگتے تھے، جہاں سرکار کا اپنے وجود تسلط اس قول سے ثابت ہوتا ہے وہاں ایک پیغام یہ بھی ہے اچھائیاں دیکھا کرو، برائیاں دیکھا ہی نہ کرو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ ان اقوال میں جو مولا علی نے بیان فرمائے کہ نبی کے یہ کمالات تھے، یہ کمالات تھے، ان میں ایک مولا علی فرماتے ہیں کہ ثبت اثر قدمہ علی صخرۃ الصحرا، نبی مکرم خاک پر پیر رکھتے تھے، مٹی پر تو نشان نہیں آتا تھا، اور پتھر پہ رکھتے تھے تو نشان آ جاتا بھائی، جس کی ساری زندگی معجزہ ہو، جس کا ایک ایک قدم معجزہ ہو، خاک پر تو قدم کا نشان آنا بنتا ہے نا، ہاتھ رکھ دیں کوئی نشان رکھ دیں تو نشان بنتا ہے نا، پتھر پر سرکار کا نشان بنتا تھا مگر مٹی پہ نہیں بنتا تھا۔ اب مولا علی کا نے خود علت بیان فرماتے ہیں جو بھی نبی سے اکڑ کر بات کرتا تھا نبی اثر چھوڑ دیتے، پتھر اکڑ البتہ یہ ایک کیفیت مولا علی کی، مولا نبی کی، اور بعض اوقات جیسے امام رضا کے قدموں کے نشان ہے، مولا علی کے قدموں کے نشان ہے، یہ حکمت، یہ ان ہستیوں کا تسلط، ان ہستیوں کی ولایت تکوینی، اس کائنات پہ تصرف، جی تو مولا علی بتائیں گے کہ نبی اس میں فرماتے ہیں، اچھا تھک تو نہیں رہے نا، اس میں فرماتے ہیں کلما مشا ما احد، پہلے سارے اعضاء کو بتایا کہ کیا کیا معجزے تھے سرکار کے، اور پھر فرمایا جب بھی سرکار کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے، کلما مشا ما احد ان کانا اطول منہ کانا طویلا، اگر نبی کسی لمبے قد والے کے ساتھ، کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ آ جاتا تھا تو نبی کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ بھائی آپ کی توجہات بہت بھرپور ہیں، ویسے بھی حیدرآباد کے مومنین سننے کا مزاج رکھتے ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ ایک اور نبی کی عظمت جو مولا علی نے بیان فرمائی۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ من رکبہا، سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار، نبی جس سواری پر بیٹھے ہیں نا، نبی کی نسبت سے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار، لم یسن، سن نہیں بڑھتا تھا، اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی، ولم یحرم، اور نہ ہی وہ سست پڑتی تھی اور بیمار ہوتی تھی، نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے۔ توجہ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں گھوڑوں کا کم سے کم معلومات ضرور ہیں، کچھ لوگوں نے تو پالے ہوئے بھی ہوں گے،
گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہے. گھوڑا 25 سال میں 30 سال سے زیادہ کا گھوڑا ملے گا بھی نہیں جی. 6 سال کا تو وہ جوان ہوتا ہے اور اس کے بعد 25 سال میں اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, جب کھایا نہیں جاتا, جب اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. گھوڑا 25 بہت زیادہ زور ماریں گے تو 30 سال کا ملے گا. یہ کربلا میں 50 سال کا ہے. امام حسین کا ذوالجناح نبی مکرم کی سواری ہے نا, کیونکہ نبی اس پر بیٹھے تھے تو اس برکت سے, سرکار کی وجہ سے کربلا میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے. ایسا ہی تھا جیسے نبی کے زمانے میں تھا. یہ نبی کی برکتوں میں سے. جنگ خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, سرکار مال تقسیم کروا رہے ہیں کہ اچانک سرکار کو بتایا گیا کہ جانور بھی کچھ مال غنیمت میں آئے. جانوروں کو باندھ کے کھڑا کیا ہوا تھا. ان میں گدھا بھی تھا کہ جو رسی چھوڑنا چاہ رہا تھا, رسی توڑنا چاہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو, کھول دو اس کا گلا. جیسے اس کے رسے اس کی گلے کی کھولی گئی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ کھایا اور اپنی زبان میں کچھ کہا. جی میرے مولا رضا کا فرمان ہے کہ نبی اور امام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نبی اور امام ہر زبان جانتے ہیں. تو حتیٰ جانوروں کی زبان, وہ جانور اپنی زبان میں آ کے بات کرتا ہے, یہ سمجھتے ہیں بول کیا رہا ہے. بڑے واقعات ہیں. تو وہ آیا, پیروں کا بوسہ دیا اور اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا. تو نبی مکرم نے فرمایا اے نا علی, علی کہاں ہے؟ تو پوچھا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا ہے؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا, مگر آپ کئی پشتیں گزر گئیں, کئی ایسے ہمارے بزرگ گزر گئے میرے بڑے جن کی پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے, بات ہے صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ. تو کچھ دیر کے لیے مولا علی نے سواری کی اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کا نام آج کے بعد یافور ہے. یہ میری سواری ہے. سرکار کے سواریوں میں ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا, سنی شیعہ نے لکھا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ میری سواری ہے اور یہ مجھ سے منسوب ہے. سرکار کے ایک مرتبہ کے بیٹھنے سے, مولا علی کے ایک مرتبہ کے بیٹھنے سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی سامان رکھ کے کہتے تھے نا فلاں صحابی کو دے آؤ, تو یہ اسی کے گھر پہنچاتا تھا. اور فرماتے تھے نا فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ, تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جس کو نبی نے پکارا ہوتا تھا. اب ایک جملہ ضرور کہوں گا, کوئی ناراض نہ ہو. جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ محمد و آل محمد. سمجھنا فقیری کا کام ہے, ولی کی ذات کو سمجھنا فقیری کا کام ہے. گدھے کو سمجھ میں کہ علی کیا ہے, گدھے کو سمجھ میں آیا علی کیا ہے, ملا کو سمجھ میں نہ آیا علی کیا ہے. نعرہ حیدری سورہ امام زمانہ بابا سے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بات روشن ہے. شمائل نبی کے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہر امام, فرمایا مولا علی نے کہ جو اس پتھر پہ نشان لگا, پتھر پہ نشان لگا دے وہ تمہارا امام ہے. جب امام رضا کی خدمت میں پہنچی نا یہ بابا والی بھی امام کی خدمت میں پہنچی تو اس کی عمر اس وقت 100 ضعیفی ہو چکی تھی. تو حضرت نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ ہمارے مہدی کو بھی دیکھو؟ سبحان اللہ. مولا میں تو علی سے لے کے علی رضا تک آ گئی, میں نے تو 8 امام دیکھ لیے, کیسے میرا دل نہیں کرے گا کہ میں آپ کے بارے میں کو بھی دیکھوں. مگر مولا میں نے دنیا کے بڑے رنگ دیکھ لیے, میں نے اتنا اسے بدلتے ہوئے دیکھا, اس میں ایسی بے وفائیاں دیکھی, منافقت دیکھی, میں دنیا سے تھک گئی. تو حضرت نے فرمایا اگر تم خود جانا چاہتی ہو تو اب تمہیں اجازت ہے, مگر جان لو کہ جب محشر میں اٹھو گی تو ہماری مہدی کے ساتھ اٹھو گی. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. اب یہ میں نے تمہید لمبی لے لی, اب آیت کا ترجمہ سنیں. تو رہا ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ. سنو, قرآن ہے یہ, سورہ مبارکہ قاف, آیت نمبر 41 اور 42.
دو آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ. سنو جس دن منادی ندا دے گا قریب ہی کے مکان سے. جی سنو. اچھا سنو، یہ آیت نبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، سرکار پہ نازل ہوئی ہے، قرآن ہے نا یہ. اور کہا جا رہا ہے کہ سنو جس دن منادی ندا دے گا قریب والے مکان سے. تو یہ آیت تو نبی کے زمانے میں نازل ہوئی. وہ منادی کون ہے جو قریب والے مکان سے آواز دے گا؟ وہ تو 250 سال بعد آئے گا. اور کہا جا رہا ہے سنو. تو جیسے سنو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اور جیسے ہمارے لیے ایسے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی دیجیے نا کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں جو انتظار کر رہے ہوں. یہ حضرت امام زمان کا وجود وہ وجود ہے جس کا انتظار ہر ایک نے کیا ہے. ہر ایک کی خواہش رہی کہ میں کسی طرح دیدار کروں. سنو جب منادا ندا دے گا قریب والے مکان سے. ندا دے گا قریب والے مکان سے. بالحق، اس وقت وہ دن کہ جس دن ایک پکار کی آواز سنائی دی جائے گی. ذالک یوم الخروج، اور وہی دن ہوگا جو ظہور کا دن ہوگا. یوم الخروج یعنی یوم الظہور. ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں. ہمارا امام حاضر ہے جی، حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. ایک طبقہ ہے ہمارے 6 امامی ساتھیوں کا، حیدرآباد میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، دنیا میں گلگت اسکردو وغیرہ میں زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، امام کو تو حاضر ہونا چاہیے. تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، ہمارے امام حاضر ہیں. مگر یہ تمہیں کون سمجھائے کہ حاضر ہونا اور ہے ظاہر ہونا اور. تھوڑی گردن ہلائیے گا، بات جاری ہوگی. اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں؟ مگر بہت سے لوگوں کے برابر میں بیٹھنے والا ظاہر نہیں ہے. مجھ پر بہت سارے لوگ ظاہر نہیں ہیں، حاضر سب ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نہیں پہچان رہا، اس کا مطلب ہے مجھ پر ظاہر نہیں ہے، مگر حاضر تو ہیں. میں ان کا دیکھ رہا ہوں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کا چہرہ کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ برابر میں برابر والے کے لیے حاضر ہے، برابر والا، مگر ظاہر نہیں ہے. نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. جیسے ہی سرکار نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں، میں ہوں نبی اللہ کا، تو جو حاضر تھا وہ ظاہر بھی ہو گیا. تو ایسے ممکن ہے کہ وہ حاضر ہو اور ظاہر نہ ہو. ہمارا امام حاضر ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہم سے پرسہ لینے کے لیے عاشور کے دن آتے ہیں. بی بی کی شہادت کا دن ہوتا ہے، ہم سے پرسہ لینے اپنی جدہ کے آتے ہیں. ہمارے امام حاضر ہیں، ہماری خوشیوں میں بھی آتے ہیں، ہماری غمیوں میں بھی آتے ہیں، ہمارے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. محمود شاہ صاحب تشریف فرمائے، میرے بھائی خیرپور سے تشریف فرمائے. ان تھے مولانا شبیر حسین محمدی، فرزند مولانا فخر حسین محمدی، نزل حسین محمدی، شفیع محمدی. اعجاز محمدی صاحب تبلیغ کرنے کے لیے بننے سے پہلے بدایوں سے آئے تھے ڈیرہ اسماعیل میں. یہاں وہ بیمار ہو گئے، یہاں بننے سے پہلے انڈیا بدایوں سے وہ تبلیغ کرنے مجلس پڑھنے آئے تھے بدایوں سے. تو ان کے جنازے میں امام زمانہ شریک تھے. اب اس داستان ہے، میں اس داستان کی طرف نہیں جا رہا. میرا علمی جو ایک میں نے سوچا ہوا کچھ مباحث وہ ذہن سے نکل جائیں گے. ان کے جنازے میں امام موجود تھے جی. ہمارے جو امت میں ہیں، امام کے کام کر رہے ہیں جی، امام کی نوکری کر رہے ہیں، امام کے مقرب ہیں، امام کے نوکروں میں سے ہیں، وہ ان کی خوشیوں میں بھی آتے ہیں، ان کے جنازوں میں بھی جاتے ہیں. امام ہمارا حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. ہمارے امام جب ظاہر ہوں گے کہ جب ہم سب پہچاننے لگ جائیں. 1 آدھ 2 4 5 پہچانے یہ کافی نہیں ہے. اسے اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے. اس سے ملتے ہیں، حضرت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، مگر جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں منع کیا گیا ہے، خبردار بتانا نہیں. تو جس کی ملاقات ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو یہ وعدہ لے کے بتاتا ہے کہ میرے زندگی میں مت بتانا. مرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی فلاں سے ملاقات ہوئی، ان کی فلاں سے ملاقات ہوئی. اتنا مشہور واقعہ ہے شیخ مفید کا جی. انہوں نے فتویٰ دے دیا حاملہ عورت کو دفنا دیا جائے بچے کے ساتھ. مر گئی تھی ماں، مر گئی تھی، بچہ پہ تھا شکم میں. پوچھنے آئے کہ کیا کریں، پیٹ کاٹ کے بچہ نکالیں یا دفنا دیں. انہوں نے کہا ماں کا وہ حصہ ہے، عضو بدن ماں ہے، تو ماں مر گئی ہے تو اس کو بھی یہ کیسے دفنا دو. اور اس دفنانے کے لیے جب قبر میں لٹا دیا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ مفید نے بھیجا ہے کہ اسے باہر نکالو، میں اپنا فتویٰ بدل رہا ہوں، اور بچہ پیٹ سے نکالو. وہ بچہ جب جوان ہو گیا تو شیخ مفید سے ملنے آیا. کیا میں وہی ہوں جس نے آپ کے فتوے کی وجہ سے بچ گیا؟ تو شیخ مفید نے کہا میں نے تو وہی فتویٰ دیا تھا، کہا تھا کہ دفنا دو، میں نے تو دوسرا فتویٰ ہی نہیں دیا.
تو ایک مرتبہ وہ بچہ اٹھ کر گیا تو اپنے کچھ کاغذ چھوڑ کر گیا جس میں سے ایک پہ لکھا ہوا تھا کہ اے مفید تم ہماری خاطر فتوے دیتے ہو نا، تو تمہاری غلطیوں کو بھی ہم ہی صحیح کریں گے۔ ایسے لوگ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ تو حضرت ہمارے حاضر ہیں، حضرت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مگر نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو سب پہچاننے لگیں گے۔ اب آواز کیا آ رہی ہے؟ پہلے تسلی دیجئے، آپ تھک نہیں رہے میری بات سے۔ بڑی نایت، بڑی نایت۔ فقیر کی طبیعت بھی خراب ہے مگر اس کے باوجود مجلس میں آئے ہیں، مولا انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ آپ سے توجہ چاہوں گا، یوم وسطم یوم یناد المناد من مکان قریب، سنو اس دن کے لیے، اس دن کے جب ایک منادی ندا دے گا مکان قریب سے۔ تو ہم تو ہزاروں میل کے فاصلے پہ مکے سے ہیں، اور یہ ندا دینے والا تو مکے سے ندا دے گا۔ مکان سے مراد خانہ کعبہ ہے، اللہ خانہ کعبہ کو قریب کہہ رہا ہے، ہمارے تو بہت دور ہے وہ، تو اللہ اسے قریب کہہ رہا ہے۔ قریب کا تعلق مسافتوں سے نہیں ہے، تعلقات سے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان سے دل نہیں مل رہا ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشہد میں رہتے ہیں مگر دل انہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کعبے سے سب کا دل جوڑنا چاہتا ہے، ایسا مکان مانو جو تمہارے پڑھتا ہے جی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں 2 رکعت سجدے، 2 سجدے کرتا ہے جی، جو 40 مرتبہ اور 38 مرتبہ مکے کو مکان قریب سے وہ آواز دے گا، آواز دینے والا۔ اور کون سا دن ہوگا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق۔ محمد باقر سے اس کی امام سے پوچھا مولا وہ آواز کیا ہوگی، وہ پکار کیا ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا الصیحۃ، میرے مولا باقر کا قول سنا رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں یہ صیحہ قرآن میں بیان ہوا ہے نا کہ اس دن جس دن مہدی ہمارے ظہور کریں گے، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ ہی اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ والی آیت پڑھیں گے امام زمانہ جب دیوار سے ٹیک لگا کے اپنا تعارف کروائیں گے اور ظہور ہوگا حضرت کا، اور پھر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمائیں گے۔ تھکے نہیں ہے نا؟ میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت پر ایسے لگیں گے جیسے ہمارے امام بارگاہ میں علم نظر آتا ہے، سب کا رخ اسی طرف ہوگا اور امام کا قول اور امام کا خطبہ سن رہے ہوں گے۔ وہ جب حضرت اعلان کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صیحہ، ایک آواز سنائی دی گی۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک صیحہ بالحق، ایک آواز سنائی دی جائے گی۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا وہ صیحہ کیا ہوگا، وہ آواز کیا ہوگی، وہ پکار کیا ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا الصیحۃ صیحتان، 2 طرح کی آواز ہوگی، من اول الیوم و من آخر الیوم، 2 آوازیں آئیں گی جس دن ہمارا مہدی ظہور کرے گا، ایک صبح کے وقت میں، ایک شام کے وقت میں۔ اور صیحہ اولا جو ہوگا، جو پہلی آواز آئے گی وہ صیحۃ الجبریل، وہ سب سے پہلی آواز جو ہوگی وہ جبریل کی آواز ہوگی، اور جو شام کو آواز آئے گی صیحۃ الابلیس، وہ شام کو جو آواز آئے گی وہ ابلیس کی آواز ہوگی، اور جو جبریل کہیں گے وہ کچھ اور کہیں گے، اور جو شیطان کہے گا وہ کچھ اور کہے گا۔ جبریل یہ کہیں گے، توجہ دوں گا، جبریل یہ کہیں گے ان الحق مع علی وشیته، جو چاہوں گا امام کے ظہور کے پہلے دن صبح کے وقت میں جبریل کی آواز آئے گی حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ، اور شام کے وقت میں جو ابلیس کی آواز آئے گی، آواز یہ آئے گی ان الحق مع سفیانی وشیته، حق سفیانی کے ساتھ ہے اور سفیانی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ یہ شیطان کی آواز ہوگی کہ حق سفیانی اور سفیانی کے شیعوں کے ساتھ ہے، اور جبریل کی آواز یہ ہوگی کہ حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ ظہور تو ہوگا مہدی کا، اور علی حق پر ہے، اعلان ہوگا بھائی امام زمانہ کے ظہور کے دن تو اعلان ہونا چاہیے امام مہدی کا، یہ مہدی کا ظہور ہوگا اور علی کے حق ہونے کا اعلان ہوگا، تو سمجھ میں آیا کہ مہدی کا ظہور ہی تو علی کے حق ہونے کو ثابت کرے گا۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کر ڈنڈا ہاتھ میں لے کر بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔
شہر قریب ہے، شہر قریب ہے، اندھیروں کو دور ہونا ہے اور دشمن ٹھیک کو ذلیل ضرور ہونا ہے۔ بتلا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی، انتشار پھیلاوا کچھ سمجھو، بتلا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی، یقیناً کسی ولی کا ظہور فقیر میں اپنی وجہ سے نہیں، مجلس کی وجہ سے تمہیں پورے پاکستان ایسا سامع ہو، ہر مضمون پہ ربائی یاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ سب کی سلامتی، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ بھائی، میں نے تو آپ یقین جانیے، کیا کسی چیز میں لطف اور ذائقہ ہوگا جو کسی مطلب کے کھل جانے کا ذائقہ ہوگا؟ میں نے تو جب یہ روایت پڑھی نا تو میں تو گھنٹوں اس کا ذائقہ لیتا کہ ظہور ہوگا امام زمانہ کا، نعرہ لگے گا علی بھائی، جس کا زمانہ ہے، جس کی امامت ہے، اسی کا نعرہ لگے نا، لیکن ظہور ہوگا امام مہدی کا، نعرہ لگے گا علی کا۔ شاید ایک پیغام، اور یقیناً ایک پیغام یہ ہے کہ آج بھی اپنا قبلہ سیدھا کر لو بھائی، تھکے نہیں ہے تو دلیل دینے جا رہا ہوں۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ مہدی کو اللہ بھیجے گا۔ آخری زمانے کے ہادی کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جب آخری زمانے کے ہادی کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو علی کے زمانے کے ہادی کا انتخاب تمہارے ہاتھ میں کیسے؟